السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 224 لی تھی، اس کے بعد کی آیتیں لی تھیں، ان کو دہراتے ہیں۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ قسمیں کھا کر تم نیکی سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے رک جاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کو نشانہ بنانے کا معنی کیا ہے، کہ بعض اوقات انسان غصے ناراضگی میں کسی سے ناراض ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اللہ کی قسم میں تجھ پر خرچ نہیں کروں گا۔ اس طرح کی باتیں جو بائیکاٹ کرنے کی، اور جو فرائض اللہ نے دیے فرض کیے ہیں بندوں پر، اور جو ایک دوسرے کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، آدمی قسم کھا کر ایسی چیزوں سے رک جاتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے، کسی آدمی سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس پر ناراض ہوا، تو کہتا ہے میں تمہارے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جہالتوں کا کہ ازالہ کرتے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم اللہ کی قسم کھا کر اپنے آپ کو نیکی سے روکنے کا، یعنی روک لو، اور اللہ کی قسموں کو نیکی سے روکنے کا ذریعہ بنا لو، جس طرح کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آدمی ایسی حالت میں قسم کھا بھی لیتا ہے غصے ناراضگی میں، کسی فرض کام کو، کسی سنت چیز کو یا کسی جائز کی چیز کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس کا فرض کیا ہے؟ پھر اس کے لیے چاہیے کہ اس قسم کو توڑے، اور جو کرنے والا کام ہے وہ کرے، اور جو ہے اس قسم پر مصر اور جاری نہ رہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبد الرحمن بن سمرہ کی حدیث میں کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور جو کام بہتر ہے وہ کرو، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایسی پہلی بات تو ایسی چیز کرنا نہیں چاہیے، کسی جائز کام کو، کسی بلکہ فرض سنت کام کو قسم کھا کر چھوڑنا یہ غلط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی چیز کر بھی لی تب بھی ایسی قسم کو توڑنا چاہیے، اور قسم کو توڑ کر جو کرنے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جب اللہ نے قسموں کا ذکر کیا تو قسموں کے احکامات بھی کچھ بیان کر دیے، کہ قسمیں بعض اوقات دل سے، ارادے سے اور جان بوجھ کر ہوتی ہیں، آدمی کسی مقصد ہدف کے تحت قسم کھاتا ہے، اور بعض اوقات قسم ہوتی ہے بغیر ارادے کے، بغیر مقصد کے، اور ایسے ہی زبان پر جو لفظ چڑھے ہوتے ہیں انہی الفاظ کو کہتے ہوئے، تو اس پر اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا، اور پکڑ نہ کرنے کا معنی کہ تم کو نہ تو گناہگار بناتا ہے، اور نہ تمہیں کسی کفارے اور ان چیز کا حکم دیتا ہے کہ ان قسموں پر، ایسی قسموں پر باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری لغو قسمیں ہیں۔ لغو قسمیں کا معنی کہ جو بے مقصد قسمیں ہیں، جس طرح کہ مومن عائشہ کی ہم نے حدیث ذکر کی تھی کہ ہم فرماتی ہیں کہ لغو قسمیں وہ ہیں کہ جو عام طور پر انسان کہتا ہے اپنی بات چیت میں، لیکن اس کا مقصد اور ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر پکڑ نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں پر جو تم دل سے کماتے ہو، دل سے کہہ کر، یعنی دل سے، ارادے سے اور جانتے بوجھتے ہوئے اور ایک مقصد کے تحت کھاتے ہو، تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتا ہے۔ پکڑ کرنے کا معنی کہ ایسی قسموں پر اگر کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا، اگر جائز یعنی کہ صحیح چیز کی قسم ہے اور پورا نہیں کر سکے تو اس کا کفارہ ادا کرنا۔ اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بردبار ہے، لوگوں کے اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، غلط قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں کھا کر توڑتے بھی ہیں، اور پھر بھی سارے اس طرح کے کام کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا، بردباری کا کام لیتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، جب قسموں کی بات آئی تو اللہ نے ساتھ ہی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے ازدواجی زندگی کا، اس حوالے سے بیان کر دیا کہ بعض اوقات یہ قسمیں خاوند بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایلا کی شکل میں۔ ایلا کیا ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ خاوند جو ہے بیوی سے الگ رہنے کی قسم کھا لے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تجھ سے الگ رہوں گا، جس کو ایلا کا نام دیا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے بیویوں سے الہ کر لیتے ہیں، ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تربص اربعۃ اشہر، انہیں اجازت دی جاتی ہے 4 مہینے تک انتظار کرنے کی۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ لوٹ آتے ہیں 4 مہینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق ہی دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا الہ کے احکام کے حوالے سے کہ الہ یعنی بیوی سے اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا، اس میں کیا ہے؟ اللہ نے 4 ماہ تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی 4 ماہ کی یا اس سے کم کی قسم کھا لے تو وہ قسم کو پورا کر سکتا ہے اور اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر 4 ماہ سے زیادہ کی قسم ہے یا کسی غیر محدود ٹائم کی وقت کی قسم ہے تو پھر جو ہے اس کو 4 ماہ تک اجازت ہے بیوی سے الگ رہنے کی، دور رہنے کی، لیکن 4 ماہ مکمل ہونے کے بعد یا تو بیوی سے رجوع کرنا ہوگا یا پھر اس کو طلاق دینا ہوگی۔ اور خود نہیں دیتا تو پھر کیا ہے کہ قاضی جو ہے وہ اس کو مجبور کرے گا یا رجوع کرنے پر یا طلاق دینے پر، یا پھر قاضی خود ہی ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا ان کی جدائی کا۔ اور یہ ہے اسلام کی ان عظمتوں میں سے کہ جو بے شمار عظمتیں ہیں، اور خصوصاً عورت کے حوالے سے کہ اسلام سے پہلے کہ جب کوئی قاعدہ کلیہ کوئی ضابطہ نہیں تھا، لوگ ان چیزوں میں جو ہے وہ جو چاہتے کرتے پھرتے، تو اس وقت جو ہے بیوی سے قسم کھا لی کہ پاس نہ جانے کی، اور بغیر کسی وقت کی تحدید کے سال ہا سال تک نہ تو وہ بیوی بن کر رہتی اور نہ ہی وہ اس سے طلاق ہو کر کسی اور کے پاس جا کے شادی کر سکتی۔ اس طریقے سے ظلم ہوتا، تو اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ قاعدہ کلیہ جو ہے یہ ضابطہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کیا لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جو طلاق شدہ ہیں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے آپ میں، 3 قروء، 3 کے معنی 3، قروء کے معنی حیض، ولا یحل لہن، اور نہیں جائز نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت پر، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، بعولہ جمع بال کی، اور بال کہتے ہیں خاوند کو، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق، پوری طرح حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے پلٹانے کے اپنی طرف، یعنی کہ اپنے ازدواجی تعلقات کے ساتھ، فی ذالک، اس میں یعنی اس عدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہوں، ارادہ کرتے ہوں اصلاح کرنے کا، نہ کہ تنگ کرنے کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی، جیسے کہ حقوق ہیں، علیہن، ان پر، بالمعروف، عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کا ان پر درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اس آیت سے لے کر آگے طلاق کے احکامات شروع ہوتے ہیں، نکاح کے احکامات کے بعد، اور ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو بڑی ترتیب سے ذکر کیا ہے، خاوند بیوی کے ایک دوسرے کے اختیار سے لے کر، اس کے بعد ازدواجی تعلقات کے بارے میں، پھر گھریلو بعض معاملات کے جس میں بعض اوقات انسان قسمیں کھا لیتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پھر کبھی ناچاقی اگر بڑھ جاتی ہے اور حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو طلاق تک نوبت آتی ہے، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بھی احکامات بیان کیے۔ طلاق کیا چیز ہے؟ طلاق کا لفظی معنی کسی چیز کو کھول دینا، اور اسی لیے
نکاح کو عقد نکاح کہا گیا ہے۔ نقد کے معنی کسی چیز کا باندھنا، کو گرا باندھنا، کہ وہاں پر دو شخصوں کے، ایک مرد ایک عورت کو، ان کے تعلقات کو باندھا گیا تھا، ایک دوسرے سے ان کو منسلک کیا گیا تھا۔ اب کسی وجہ سے اور ناگریز حالات پر، جس میں بعض اوقات انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے اور بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور زندگی کے اصل جو نکاح کا مقصد ہے محبت و رحمہ، کہ محبت اور رحمت شفقت کے، اس کے بجائے بلکہ نفرتیں، بغض، عداوتیں اور دشمنیاں اور بغض اور کینے پیدا ہو جاتے ہیں، کہ جہاں پر پھر اکٹھے رہنا بجائے کہ کوئی رحمت ہو، بجائے کہ کوئی اس میں راحت و آرام ہو، بلکہ زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ تو اسلام کی عظمتوں میں سے یہ بھی ایک عظمت کی اور خوبی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ رشتہ جو نکاح کی شکل میں قائم کیا تھا، اگر وہ نہ چل سکا اور حالات کی وجہ سے کسی میں اس میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ جس کا چلنا ممکن نہ ہوا، تو پھر اس کے لیے طلاق کی بھی اجازت دی گئی۔ تو طلاق حقیقت میں اسلام کے عظمتوں میں سے اور خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے، ان دینوں کے برخلاف کہ جہاں پر طلاق کا تصور نہیں ہے، کہ جہاں پر خاوند بیوی ایک دوسرے سے جب منسلک ہو گئے تو اب ان کو اسی جہنم میں رہنا ہے، کہ چاہے جیسے بھی کیوں نہ رہے، اور مرتے دم تک تم کو ان کو اسی طرح گزارنا ہے۔ لیکن اسلام نے جس طرح بتایا ہے کہ مشکل حالات میں اور ناچاکیوں کی حالت میں پہلی بات تو تعلیمات دی، اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جس سے اصلاح ہو سکے اور جس سے تعلقات مضبوط ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ لیکن اگر پھر بھی یہ ساری چیزیں کارگر نہ ہو سکیں تو پھر جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بھی اس کا بھی طریقہ دیا، جس کو طلاق کا نام دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ طلاق وہ یعنی کہ عمل ہے کہ جس میں نکاح کی شکل میں جو عقد باندھا گیا تھا اس کو کھولنا، اس کو یعنی کہ ختم کر دینا۔ اور اس کے جس طرح بتایا ہے کہ شریعت نے احکامات دیے ہیں کہ جن احکام کی پابندی ہی انسان کی دنیا آخرت کی خیر و بلائی ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے راحت و آرام ہے، سکون ہے اور امن و امان بھی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت اور نعمتیں ہیں۔ تو چنانچہ طلاق جو ہے، جس طرح ہم ذکر کیا تھا کہ اس کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ کوشش یہی کی گئی ہے کہ حتیٰ اس کی نوبت نہ آنے پائے، حالات کو سنوارنے کی کوشش کی جائے، اور اگر نوبت آ بھی جاتی ہے تب بھی اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے، جسے بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے اور بعض دوسرے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، جو حلال چیز ہو، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ طلاق ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک عمل ناپسند ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں اس کو کرنا ضرورت اور مجبوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں وہ انتظار کریں اپنے آپ میں 3 حیض تک۔ کون سی طلاق شدہ عورتیں؟ طلاق 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق ہوتی ہے بائن، کہ جس طلاق دینے کے بعد تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی کو، مرد کو اس سے بیوی سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا، جس طرح کہ تیسری طلاق ہے، جس طرح کہ خلا لینا ہے، جس طرح کہ قاضی جج کا خاوند بیوی کے درمیان فیصلہ کر دینا ہے ان کے جدائی کا، الگ ہونے کا۔ اس طرح کی جو طلاقیں طلاق بائن کہلاتی ہیں، کہ جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ لیکن بعض طلاق ہوتی ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، رجعی کے معنی جس سے رجوع کیا جاتا ہے، اور وہ طلاق وہ ہے کہ جب آدمی خاوند جو ہے پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بیوی کو طلاق دے، تو پھر جو ہے اس کو حق ہوتا ہے رجوع کرنے کا۔ لیکن کب تک؟ اس کے لیے اللہ نے عدت رکھی ہے، اس کے لیے اللہ نے عدت رکھی ہے۔ عدت کا معنی کیا ہے؟ کہ یعنی یہ نہیں کہ آدمی جیسے ہی بیوی کو طلاق دے فوراً بیوی کا تعلق اس سے ختم ہو جائے، بلکہ اگر طلاق رجعی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک خاوند بیوی کے تعلق کو باقی اور جاری رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یعنی وہ مدت جو ہے، جو انتظار کی ہے، اسی کو عدت کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق دیا ہے، بلکہ صرف خاوند نہیں بلکہ بیوی کو بھی سوچ و بچار کرنے کی اس بات کی اجازت دی ہے، تو اس کو عدت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ مدت گزر جاتی ہے تو پھر جو ہے عورت مرد سے الگ ہو کر اس سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کو جہاں سے چاہے وہ جا کے نکاح کر سکتی ہے۔
تو یہ ہے جس کو عدت کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ عدتیں مختلف طرح کی ہیں۔ کبھی عورت جو ہے وہ اس کو حیض آتا ہے، تو چنانچہ اگر حیض آتا ہے تو پھر اس عورت کو جو ہے اس کی عدت 3 حیض تک ہے، جس طرح کہ یہاں پر اس آیت میں بیان ہو رہا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اور کبھی اس کو حیض نہیں آتا، نہ یا تو ابھی اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، اور یا پھر کیا ہے کہ حیض بند ہو چکا ہے، جس طرح کہ عمر بڑھ جانے سے ایسا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے پھر اس میں 3 ماہ کی عدت ہوتی ہے۔ اور کبھی جس عورت کو طلاق دی جائے وہ حمل میں ہوتی ہے، پریگننسی میں ہوتی ہے، تو اس عورت کی عدت جو ہے وہ حمل پیدا کرنے تک یا بچہ پیدا کرنے تک ہے۔ اور کبھی جو ہے وہ عورت اس کی عدت ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ کون سی عورت ہے کہ جس سے نکاح ہوا لیکن دخول وغیرہ نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس عورت کی عدت نہیں ہے۔ اور کبھی یہ عدت جو ہے 1 ماہ ہوتی ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے، اور کبھی 2 ماہ ہوتی ہے، جس طرح کہ لونڈی کو اگر طلاق دی جائے تو اس کی عدت 2 ماہ ہے۔ تو یہ مختلف عدتیں ہیں جس کا اللہ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس عدت کی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں ہم 2 بڑے مقصد پڑھیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ والمطلقات، اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے، طلاق شدہ عورتیں جو ہیں، یا تربصن، لیکن وہ طلاق شدہ عورتیں جن کی طلاق رجعی ہے، یا تربصن وہ انتظار کرے بانفسہن اپنے آپ میں، ثلاثۃ قروء 3 قروء تک۔ قروء کا لفظ جو ہے اس کا معنی حیض بھی ہے، اور اس کا لفظ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ حیض کے ختم ہو جانے کے بعد جو عورت کا پاکیزگی کا وقت ہوتا ہے وہ بھی ہے۔ یعنی عربی کا ایسا عجیب انداز ہے کہ ایک ہی لفظ 2 مختلف معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو قروء کا لفظ حیض پر بھی بولا جاتا ہے، اور قروء کا لفظ جو ہے حیض کے علاوہ جو عورت کا پاکیزگی کا وقت ہوتا ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کا یہاں پر اختلاف ہے کہ قروء سے مراد یہاں پر حیض ہے یا پاکیزگی کا وقت ہے، لیکن زیادہ تو علماء اور اس میں صحابہ تابعین کا فتویٰ یہی ہے قروء سے مراد حیض ہے، اور دونوں ہی لغت کے اعتبار سے معنی صحیح ہیں، اور یہاں پر ہم اس کو حیض ہی شمار کریں گے، اس حیض کا معنی ہی کریں گے، جس طرح کہ زیادہ تر صحابہ تابعین کا اس پر قول ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ جو عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 حیض تک انتظار کریں، لیکن یہ اس عورت کے لیے ہم نے جس کا ذکر کیا ہے کہ جس کو حیض آتا ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، انتظار کس چیز کا کرے؟ یہ اس انتظار کے معنی یہ عدت ہے کہ جس میں اس کو کسی اور خاوند سے جا کر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی تک وہ پہلے خاوند سے ہی منسلک ہے، اور اسی کے ساتھ ابھی اس کا تعلق باقی ہے، ابھی یعنی کہ کلی طور پر تعلق ختم نہیں ہوا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں حلال ان کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے جن کو طلاق ہو جائے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے اس عدت کی، یعنی کوئی کہنے والا کہے کہ اگر طلاق جو ہے عورت خاوند بیوی کے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو پھر طلاق ہونے کے فوراً ساتھ ہی اس کے بعد ہی کیوں تعلق ختم نہیں ہو گیا؟ آخر ایک مدت کیوں رکھ دی گئی، 3 ماہ کی، 3 حیض کی، اور اس طرح کی؟ اس کے پیچھے بڑے مقصد ہیں۔ ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ ممکن ہے کہ طلاق ہونے سے پہلے خاوند بیوی کے ملاب میں کوئی حمل ٹھہرنے کا کوئی اس طرح کا واقعہ، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، اور یہ کیفیت عام طور پر چند دن کے اندر ظاہر نہیں ہوتی، اس کو ظاہر ہونے کے لیے کچھ ٹائم ہوتا ہے، 1 ماہ، کم از کم 2 ماہ، بعض کا 3 ماہ تک، اس طرح سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ آج کل سائنس لیبارٹریوں سے تو یہ چند دن کے اندر بلکہ بہت شروع کے اوقات میں ہی پتہ چل جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، کہ یہ دین ہر پڑھے لکھے کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی سائنسدان کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ جس طرح کسی ذمہ دار کسی صحرا میں رہنے والے بدو کے لیے ہے۔ تو اس لیے اسلام کے احکامات جب سبھی لوگوں کے لیے ہیں تو اس میں پھر سبھی لوگوں کو روح رعایت کی گئی ہے۔ کہ آج کی میڈیکل ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے اس کو وہ کیا رپورٹ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں گے۔ تو اس میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے اس عدت کا کہ اس دوران حمل کا معاملہ واضح ہو جائے، کیونکہ اگر حمل کا معاملہ واضح ہوئے بغیر ہی جو ہے عورت نے آگے جا کے نکاح کر لیا تو اس کے خطرناک نتائج آگے آئیں گے، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔
تو فرمایا کہ ان کے لیے حلال اور جائز نہیں عورتوں کے لیے کہ اگر ان کے پیٹ میں کوئی جو کیفیت ہے اس کی کیفیت کو وہ چھپائیں۔ ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو پیدا کیا اللہ ان کے رحموں میں، ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قرآن و سنت میں ہم یہ انداز کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا یا کسی چیز سے روکا، اور ساتھ ہی اس بات کا بیان کیا کہ اگر اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ کام کریں۔ کیا مقصد؟ کہ اللہ پر آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے اس حکم کو اپنانا، اس چیز سے رک جانا جس سے روکا گیا ہے، اور اسی طرح اس میں ایک طرح کی وارننگ ہے کہ تم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کام سوچ سمجھ کر کرو کہ غلط بیانی کرو گے، غلط کام کرو گے کہ تم کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے، تو اس وقت کیا تمہارا جواب ہوگا۔ یہاں پر عورتوں کو جب یعنی کہ 3 ماہ تک یا 3 حیض تک جو ہے ان کو ٹھہرنے کا انتظار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ وجہ بیان کی کہ ممکن ہے اس دوران پیٹ میں کوئی رحم میں کوئی چیز پیدا ہو جائے، اور اس کا سب سے پہلے علم کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو بذات خود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عورتوں ہی کو دیا ہے کہ اگر ان کے پیٹ میں کوئی رحم میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو چھپائیں نہیں، اس کو بتائیں، ظاہر کریں، بتائیں کہ کیا کیفیت ہے۔ اگر اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظاہر کریں، اس کو نہ چھپائیں۔ کہ کس لیے؟ کیونکہ چھپانے کے بڑے نقصانات ہیں۔ فرض کرو عورت کو حمل ٹھہر گیا تھا لیکن اس نے چھپا لیا اور نہیں بتایا کہ مجھے حمل ہے، تاکہ پہلے خاوند سے الگ ہو جائے اور دوسری اور جگہ پر شادی نکاح کرے جا کر، اور اس نے اس بات کو چھپا کر کسی اور خاوند سے جا کے نکاح کر لیا۔ اب کیا ہے کہ کسی اور خاوند سے جب نکاح کیا، حالانکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے پہلے خاوند سے، اب یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو دوسرے خاوند کی طرف منسوب کیا جائے گا، جو ایک بہت بڑا جرم ہے اور اسلام کے اندر سخت حرام چیز ہے۔ اور نہ کہ صرف اس خاوند کے منسوب کیا جائے گا بلکہ اس خاوند کے اوپر اس کے نان نفقے ڈالے جائیں گے، کیونکہ اس کا بیٹا ہے، اس کی طرف بیٹا منسوب کیا گیا ہے، اور حالانکہ وہ ان نان نفقوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کل وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے تو یہ پیدا ہونے والا بچہ جو اس کا نہیں کسی اور کا ہے، اس کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اور کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، کتنے بڑے بڑے غلط پہلو ہیں جو اس میں پیدا ہو سکتے ہیں اگر اس کے پیٹ میں بچہ یعنی کہ حمل ٹھہر چکا تھا، یہ چیز تھی اور اس نے چھپا لیا۔ اور بعض اوقات عورت اس کو حیض آ چکے ہوتے ہیں 3، لیکن پھر بھی چھپا لیتی ہے کہ مجھے حیض ابھی باقی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس عدت کے دوران جس میں طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں خاوند کے اوپر نان نفقہ فرض ہے۔ جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی، خاوند بیوی کے مکمل طور پر نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، بلکہ اس کو یہ حکم ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے، گھر سے بھی نہ نکالے۔ لیکن بیوی 3 حیض آ چکے ہیں پھر بھی چھپائے رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے ابھی 3 حیض مکمل نہیں ہوئے، غلط بیانی کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ ناجائز اور حرام طور پر خاوند سے مال لے رہی ہے۔ اور نہ کہ صرف اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر بھی بعض اوقات اور گھنونے قسم کے چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ فرض کرو کہ عدت ختم ہو چکی تھی 3 حیض آنے سے، اور عورت نے کہا کہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، اور خاوند نے اس وقت اس سے رجوع کر لیا جبکہ عدت ختم ہو چکی تھی، حالانکہ اس کو رجوع کرنے کا اس وقت حق نہیں تھا اور نہ جائز تھا، اور بیوی نے غلط بیانی سے اس سے رجوع کروا لیا، تو اب بیوی کا خاوند کے ساتھ میل ملاپ کرنا اس حالت میں کیا ہے؟ زنا ہے، بدکاری ہے، نہ کہ وہ نکاح ہے، کیونکہ ان کا نکاح ختم ہو چکا، عدت ختم ہونے سے بیوی خاوند سے الگ ہو چکی۔ تو میں کہنے کا مقصد اس میں چونکہ بہت بڑے خطرناک قسم کے نتائج آپ پیدا ہو سکتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے اور یعنی کہ ایک اس بات کی وارننگ دیتے فرمایا ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورتیں اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ غلط بیانی نہ کریں بلکہ صحیح بات کریں اور جو حقیقت ہے اس کو کھولیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے اس عدت کا کہ اس عدت کے دوران تاکہ حمل وغیرہ کا معاملہ واضح ہو جائے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بعولہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بال کی جمع ہے، اور بال کہتے ہیں خامد کو، ان کے خامد یعنی جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہے ان کے خامد احق کو پوری طرح حقدار ہیں
اس کا معنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہاں پر ابھی تک اس عورت پر کسی اور کا حق ہے ہی نہیں ہے، ابھی تک صرف اس کے خاوند ہی کا حق ہے کہ اس سے رجوع کرے یا اس کو چھوڑے رکھے، کسی دوسرے انسان کا حق نہیں کہ اس سے جا کر نکاح کر لے جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے حق کا معنی پوری طرح حقدار ہیں، یعنی ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کا یہ حق چھینا نہیں جا سکتا۔ کس بات کا حق ہے؟ بردہن، ان کو لوٹانے کے، پلٹانے کے اپنی طرف، اپنی زوجیت میں ان کو لانے کے، کہ وہ زوجیت جو طلاق دینے سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو اس عدت کے دوران اللہ تعالیٰ ماتا ہے فی ذالک، یعنی اس میں، یعنی اس عدت کے دوران ان کے خامدوں کو پوری طرح حق ہے ان کو پلٹانے کا، لوٹانے کا، لیکن اس میں ایک اللہ نے شرط رکھی ہے ساتھ، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اور خاوند بیوی بن کر جو ان کے تعلقات ہونے چاہیے وہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تب۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جب کوئی قانونوں اور ضوابط نہیں ہوتے تھے، اس وقت اس طرح کے بے حکمیاں چلتی تھیں کہ جو ہے عدت ختم ہوئی اور عدت ختم ہونے کے بعد پھر سے لوٹا لیا، پھر لوٹانے کے بعد پھر طلاق دے دی، پھر لوٹا لیا۔ کس لیے؟ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے، کہ نہ تو وہ بیوی بن کر رہے کہ واقعی ہی جو خاوند بیوی کا تعلق قائم ہونا چاہیے اس بنیاد پر، اور نہ ہی وہ اس سے الگ ہو کر کسی اور سے جا کے شادی کر سکے۔ اس طرح کے ظلم و ستم ہوتے، اور ہم چاہتے ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے اسلام کی عظمتوں کو دیکھنے کی، اور اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں اور جس طریقے سے اس کا تحفظ کیا ہے اس چیزوں کو جاننے کی۔ آج شیطان صفت لوگ اور شیطانی پراپیگنڈے کرنے والے اور دین کے، اسلام کے، بلکہ انسانیت کے دشمن، کہ جو دن رات جن کی زبانیں بند نہیں ہوتی اسلام کے خلاف بکواس کرنے سے، کہ عورت کو اسلام میں جو ہے وہ یعنی محروم کیا گیا ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے کیا کتنے بڑے حقوق دیے ہیں عورت کو، کس طرح سے اس کا تحفظ کیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ وہ جاہلیت کے جو انداز تھے ظلم و ستم کے، وہ ختم کرتے ہوئے اللہ نے باقاعدہ قواعد و ضوابط رکھے۔ پہلی بات تو عدت رکھ دی، عدت مقرر کر دی، پہلے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، لمبی عدت جب تک چاہے آدمی اس کو چھوڑے رکھے، اور عدتوں کے بعد پھر مزید بھی کہ اس سے رجوع کرنے کا بھی وقت دے دیا کہ اس حد تک اس کو رجوع کرنے کا حق اس کے بعد نہیں، اور رجوع کرنے کے لیے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ رجوع کرنے کا مقصد کیا ہو، تنگ کرنا نہ ہو۔ اگر تنگ کرنے کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے تو پھر قاضی کا فرض بنتا ہے کہ دونوں کو جدا کر دے، خاوند کو رجوع کرنے کا حق نہ دے، اس کا حق ساقط کر دے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے بھی خاوند کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا بیوی کو لوٹانے کا مقصد جو ہے وہ بسانا نہیں ہے بلکہ تنگ کرنا ہے، تو خاوند کو حق ہی نہیں کہ وہ بیوی سے رجوع کرے۔ اور یہاں پر جس طرح بتایا ہے کہ قاضی کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے اور ایسے ظالم خاوند کو جو ہے بیوی سے لوٹانے، اس رجوع کرنے کو اس کی اجازت نہ دے، اس کا یہ حق ساقط کرے۔ تو مایا وبعولتہن، ان کے خاوند احق، پوری طرح حقدار ہے، بردہن، ان کو لوٹانے کے، پلٹانے کے، فی ذالک، اس عدت کے اندر۔ جو طلاق رجعی ہے اس کی عدت 3 حیض، 3 ماہ، حمل پیدا یعنی بچہ پیدا کرنے تک، جو بھی عدتیں ہم نے بیان کی ہیں، اس عدت کے دوران اللہ نے خاوند کو حق دیا ہے کہ وہ یعنی کہ بیوی کو پلٹا سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا معنی کہ دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ رجوع زبان سے بھی ہو سکتا ہے، کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا اور جو طلاق دی تھی اس کو میں ختم کرتا ہوں، یا فعلی طور پر بھی میل ملاپ کر کے بھی وہ رجوع ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی پاس ہے تو میل ملاپ کر لیا، دور ہے تو فون سے یا خط و کتابت سے کسی بھی ذریعے سے کہہ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ اور بہتر ہے ایسے موقع پر گواہی قائم کرنا، گواہ بنانا، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو رجوع کرنے کا حق دیا، لیکن اس عدت کے دوران جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ ہاں عدت ختم ہو گئی پہلی یا دوسری طلاق میں، تو عدت ختم ہونے کے بعد پھر رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا۔ ہاں ایک حق باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دوبارہ سے اگر وہ خاوند بیوی ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہے اپنی رضامندی سے تو نکاح کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ تو لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے رجوع کرنے کی، تو رجوع کرنے کا حق دیا عدت کے دوران، اگر طلاق رجعی ہے پہلی یا دوسری طلاق ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عدت کا مقصد کیا ہے۔
ایک مقصد تو یہ تھا کہ تاکہ رحم کا پتہ چل جائے کہ خالی ہے یا اس میں کچھ ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ خاوند بیوی، یہاں بات اگرچہ خاوند کی ہو رہی ہے لیکن بات حقیقت میں دونوں کی ہے کہ خاوند بیوی دونوں کو جو غصے ناراضگی کے حالت میں طلاق کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس پر ان کو سوچ بچار کرنے کا موقع ملے اور دیکھیں کہ واقعی ہم نے یہ غلطی کی ہے، اور پھر سے وہ رجوع کر کے اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم کر لیں اور اپنے گھر کو بسانے کی طرف آ جائیں۔ اور یہی اسلام کی عظمت، کیونکہ عام طور پر طلاقیں ہوتی ہی غصے ناراضگی میں ہیں، اور جب غصہ ناراضگی ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، اگرچہ انسان اگر اس قدر غصے میں ہے کہ جو آپے سے باہر جس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہوش و حواس ہی نہ ہو، اپنے اوپر کو کنٹرول ہی نہ ہو، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق ایسی حالت میں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات عام حالت میں غصہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، آدمی کو ہوش و حواس ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ طلاق دے دیتا ہے یا بیوی طلاق لے لیتی ہے کہ مجھے طلاق دو، اور پھر بعد میں دونوں کو ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا، تو لوٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عدت رکھتی تاکہ اس کے دوران دونوں کو سوچ بچار کا موقع ملے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ قائم کر کے لوٹ سکے۔ لیکن یہ ہے کہ جو طلاق دی تھی وہ طلاق شمار ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد اگر دوبارہ طلاق دیتا ہے خامن تو پھر جو ہے وہ دوسری طلاق شمار ہوگی، یہ پہلی طلاق اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ رجوع کرنے سے وہ طلاق ختم ہو جائے گی، ہاں طلاق کا اثر ختم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیں گے، لیکن طلاق کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اصلاحاً، بیوی کو بسانے کی نیت سے، نہ کہ اس کو ستانے کی نیت سے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اس آیت میں اللہ نے جب خاوند بیوی کے یعنی کہ اس طرح کے طلاق کے اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا، عدتوں کا بیان کیا، تو ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا اور مردوں کے بارے میں کچھ بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے حقوق ہیں، عورتوں کے لیے حقوق ہیں، بیویوں کے لیے حقوق ہیں، مثل، اسی جیسے، الذی علیہن، جس طرح کے حق ان پر ہے، یعنی جس طرح بیوی پر خاوند کا حق ہے ایسے ہی خاوند پر بیوی کا حق ہے، اور یہ حقوق قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ جن حقوق میں، خاوند کے حقوق میں سے یہ ہے خاوند کا بیوی کا جو خاوند پر حق ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ بیویوں کے خاوندوں پر حق ہیں۔ ہم پہلے اس لیے بیوی کے حقوق کا بیان کریں گے کہ وہ کیا ہے، کہ حق مہر دینا اور گھر بنانا، گھر کے اندر ضروریات مہیا کرنا جو زندگی کے ضروریات ہیں، بیوی کے مکمل طور پر اس کے نان نفقے، اس کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کو مہیا کرنا، اور اچھے طریقے سے اور عمدہ طریقے سے رہن سہن کرنا، بات چیت میں، رہنے سہنے میں، ان معاملات میں، اور اس کی مکمل طور پر نگہبانی کرنا، اس کی پاسداری کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہر طرح کے یعنی کہ قباحتوں سے، ہر طرح کی ان چیزوں سے کہ جو اس کے دین کو، اس کے اخلاق کو خراب کر سکتی ہوں، یا اس کے جسمانی یا روحانی طور پر کسی لحاظ سے اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہوں، یعنی ہر لحاظ سے اس کا تحفظ کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے مردوں پر ڈالی ہیں۔ اور اسی طرح بیوی کے یعنی کہ خاوند کے اوپر بیوی پر خاوند کے کیا حق ہیں کہ خاوند بیوی جو ہے اس کی اطاعت کرے اور اس کے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرے، گھر میں مسرت خوشی کے اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا متاع، کہ دنیا متاع ہے، تھوڑا سا فائدے کا وقت ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ اس کا سب سے بہتر متاع کیا ہے دنیا کا؟ وہ نیک بیوی ہے۔ پھر آپ نیک بیوی کی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، کہ جب خاوند اس کو دیکھے تو اس کو مسرت دے، اس کو خوشی دے، جب خاوند اس کو کوئی بات کہے اس کی بات مانے، اس کا حکم مانے، کہ جب اس سے غائب ہو جائے تو اس کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ ہے اصل وہ خیر خواہی جو خاوند بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے اندر ہونی چاہیے، یہ جذبہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ہیں حقوق، مثل الذی علیہن، اور مثل کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ بالکل اسی طرح کے حقوق جو خاوند کے لیے ہیں بیوی کے اوپر، ایسے ہی حقوق ہیں بیوی کے لیے خاوند کے اوپر۔ بالمعروف، معروف کیا ہے؟ معروف کے معنی اچھی چیز بھی کہا جاتا ہے، اچھے طریقے سے، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں اچھا طریقہ ہونا چاہیے، بلکہ سب سے اچھا طریقہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ خاوند بیوی ہے،
جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے معروف کے معنی بہتری بھی ہے، خیر بھی ہے، اور معروف کے معنی دستور بھی ہے، ماحول معاشرے کے مطابق وہ چیزیں کہ جو شرعی طور پر جائز ہوں، جس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہ ہو، ان کو بھی معروف کا دستور کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ہر ماحول معاشرے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اگر وہ انداز شریعت کے لحاظ سے ناجائز نہ ہو، مخالف نہ ہو شریعت کے، تو ان کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ بعض اوقات عرف بھی دلیل ہوتا ہے، لیکن وہ عرف کہ جو صحیح ہو، قرآن و سنت کے بنیادوں کے خلاف نہ ہو، اور ایسا عرف جو عام لوگوں کے اندر پایا جاتا ہو اور لوگ سبھی اس کو جانتے پہچانتے اس پر چلتے ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف چند افراد کی بات ہے، بلکہ عموماً لوگوں کے اندر وہ عرف پایا جاتا ہو، تو بعض اوقات دلیل ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان کے لیے حقوق ہیں، جس طرح کہ ان کے اوپر حقوق ہیں بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے۔ اور اس جملے سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے ہیں، کم نہیں دیے، برابر دیے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، جس طرح ہم اگلی جملے بیان کریں گے۔ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، لیکن حقوق کے حوالے سے حقوق برابر ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ عورت کے حق کم ہیں، یہ بات غلط ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا علیہن ان پر کیا ہے؟ درجہ ہے۔ وہ درجہ کس لحاظ سے ہے؟ وہ درجہ دو لحاظ سے ہے۔ ایک تخلیقی لحاظ سے کہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس طریقے سے کیا ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہی اس طرح کی ہے، اور دوسرا جو یعنی کہ مرد کی اور عورت کی اپنی کارکردگی اس کے لحاظ سے۔ تخلیقی لحاظ سے اللہ نے مرد کو پیدا ہی ایسے کیا ہے، اس کی ساخت ہی ایسے بنائی ہے کہ جو اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہو، قوت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، اور معاملات کو سمجھنے اور چلانے کے اعتبار سے اللہ نے مردوں کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں۔ عموماً ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عموماً بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر مرد ہر عورت کے مقابلے میں ایسا ہو۔ ہاں، بعض حالات میں کتنی ہی عورتیں ہیں کہ جو مردوں سے، ایک عورت کوئی عورت جو ہے وہ ہزاروں مردوں سے بہتر ہوتی ہے، اور کتنے ہی مرد ہیں عورتوں کے مقابلے میں کہ جو عورتوں سے کہیں بدتر ہوتے ہیں، اپنے ان چیزوں کے اندر بھی، اپنے اخلاق و کردار میں بھی، اپنی مسئولیت اور ان چیزوں کو سنبھالنے کے لحاظ سے بھی، معاملہ فہمی کے اعتبار سے بھی۔ تو ان چیزوں میں کتنے ایسے مرد ہیں کہ جو بالکل بیکار ہوتے ہیں عورتوں سے، یعنی کہ عورتوں کے مقابلے میں۔ تو لیکن ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ کلیہ ہے، جو عام نظام ہے اس مرد عورت کے حوالے سے، کہ اللہ نے پہلی بات تو تخلیقی طور پر مرد کو جو صلاحیتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، مسئولیتیں اور ان چیزوں کو لینے کی، ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی، جو اس کو ذمہ داریاں لینے کی، اس کو سنبھالنے کی جو اس کو قوتیں صلاحیتیں بخشی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، ذمہ داریاں کیا دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں، ان کے سرپرست ہیں۔ کس لیے؟ بما انفقوا من اموالہم، آگے اللہ نے دو وجہ بیان کی کہ ایک تو جو اللہ نے ان کو مالی ذمہ داریاں ان پر ڈالی ہیں، اور ان کو مکمل طور پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داریاں ان کو دی ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جو اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، جسمانی طور پر اور مرتبے مقام کے طور پر بھی۔ بعض لوگ آج کے اس دور میں اس کوشش میں ہیں کہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مرد کو ڈیگریڈ کرنا، پیچھے کرنا، کہ مرد کا کوئی مقام ہے ہی نہیں، اور اگر مقام ہے تو صرف عورت کی ہی کا ہے۔ ہاں، بعض تو منافق ہیں کہ جو اس کے پیچھے غلط جن کے مقاصد ہیں، اور بعض بیچارے جو ان منافقوں کی ان کے پراپیگنڈوں کے مارے ہوئے، ان کے سامنے دبے ہوئے، کوشش ہے ان کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے یعنی ہمارے اوپر جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں عورتوں کے حقوق نہ دینے کی، اس کو دور کیا جائے۔ تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو اللہ نے خود جو ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے، اور اس آیت میں بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
اور مردوں کا ان کے اوپر کیا ہے درجہ ہے۔ اللہ نے خود احکم الحاکمین نے، جس طرح آیت بھی ختم ہو رہی ہے حکیم کے لفظ سے ختم ہو رہی ہے، کہ احکم الحاکمین نے خود جو ہے مرد کو ایک مقام درجہ دیا ہے عورت پر۔ اور یہاں پر بھی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت دینے والا کون ہے، درجہ دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، کہ جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو، جس رب کے تم بندے ہو، اور اس رب کے بندے ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی تقسیم پر کس طرح کا کوئی اعتراض نہ ہو، وہاں پر کس طرح کی کوئی ہیلے ہوجتے نہ ہوں، وہاں پر کس طرح کی کوئی نکتہ چینیاں نہ ہوں، دل میں کوئی تنگی نہ ہو کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے۔ نہ مرد کو نہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ درجہ دینے والا اور یہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اب ہرن کہے کہ مجھ میں میرے جسم کو چھوٹا کیوں بنا دیا، ہاتھی کا جسم اتنا بڑا کیوں بنا دیا، کیا ہرن کو اس بات کی اجازت ہے؟ ہاں، وہ احکم الحاکمین رب العالمین کا کام ہے، جس کو چاہے چھوٹا جسم دے دے، جس کو چاہے بڑا جسم دے دے، جس کو چاہے طاقتور بنا دے، جس کو چاہے کمزور بنا دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ مخلوق کا بندے کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر اس کا اعتراض ہو، اور اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، منافق ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یہی سے پتہ چلتا ہے انسان کو اپنے آپ کا کہ وہ کن کے ساتھ ہے۔ تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درجہ دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اگر اس نے درجہ دیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کون اس درجے کے لائق ہے، کون نہیں ہے۔ اگر فضیلت دی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کون اس فضیلت کے لائق ہے اور کیوں لائق ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کے ہونے کے لحاظ سے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت یا ایک دوسرے پر جو مرتبہ مقام دیے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقسیم احکم الحاکمین رب العالمین کی ہے، کہ جس سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری کہ ہم حصی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے، دیکھتے، سمجھتے ہیں کہ مرد و عورت کی صلاحیتوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور یہ فرق صرف ہمیں محسوس نہیں ہوتا، انسانیت کے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اگرچہ وہ بے ایمان، وہ خبیث اپنی زبانوں سے ان باتوں کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور کسی کو اگر دیکھنا ہو تو ان ملکوں میں جا کر دیکھے کہ جہاں پر عورت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ مرد کے شانہ بشانہ ہے، وہ شانہ بشانہ کیسے ہے؟ کام اس سے مردوں جیسا لیا جاتا ہے، ڈیوٹی اس سے مردوں جتنی لی جاتی ہے، لیکن دونوں کی سیلری میں فرق ہے، دونوں کے معاملات میں، ان کے حقوق میں فرق کیا جاتا ہے۔ کیوں فرق کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کافر بدبخت سمجھتے ہیں، وہ دین کے دشمن، انسانیت کو دشمن اس بات کو جانتے ہیں کہ عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد ادا کر سکتا ہے، جو مرد کی آؤٹ پٹ ہے وہ عورت کی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرق کرتے ہیں حقوق کی ادائیگی میں۔ ہم باتیں کرنے کو جو بھی کہہ دیں، لیکن وہ حقائق ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے انسانیت کے ان دشمنوں کو، کہ جو ہم نہیں کہتے کہ صرف اسلام کے دشمن ہیں، بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے ماحولوں کو، اپنے ملکوں کو برباد کیا ہے، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلا کر، اس کو گھر سے نکال کر، اصل اس کا جو عظیم کام تھا گھر میں، گھر کی اصلاح کا، اولادوں کی تربیت کا، اور امت کے لیے عظیم اور بہت بڑے یعنی کہ لوگوں کو ان کی تیاری کرنے کا، اس کام کو اس سے ہٹا کر اس کو فیکٹریوں میں، بازاروں میں اور کہاں کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، ٹائروں کے پنچر لگانے پر اس کو لگا دیا، کس انداز سے اس کو ذلیل کیا۔ تو وہی ذلتیں وہ انسانیت کے دشمن ہمارے ملکوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ایجنٹ تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ انٹیاں جو ہمارا میرا جسم میری مرضی اور کیا کیا اس طرح کی نعرے لگانے والی، ان کی تیار شدہ ہیں، ان کی تنخواہ خور ہیں، اور ان کے مالوں پر پلنے والی ہیں۔ ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم کے بعد دوسری چیز کہ خود ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور دین کے دشمن، انسانی کے دشمن بھی ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ دونوں کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اللہ نے مرد کو اور صلاحیتیں دی ہیں، عورت کو دوسری صلاحیتیں دی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کے مطابق ہی ذمہ داریاں بھی اسی انداز سے تقسیم کی ہیں۔ اور وہ ذمہ داریاں بھی حقیقت میں معمولی سی نہیں ہیں، عورت کو وہ ذمہ داری دی ہے حقیقت میں جو مرد کو بھی نہیں دی۔
عورت کو وہ ذمہ داری دی ہے یعنی کہ ایسی نسلوں کو تیار کرنے کی اور امت کے لیے ایسے افراد پیدا کرنے کی کہ جو آگے چل کر امت کی قیادت کرنے والے ہوں۔ اور یہ باتیں میں کوئی نظریاتی باتیں نہیں کر رہا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کو کسی بھی عظیم آدمی کے پیچھے، کسی بھی انسانیت کے لوگوں کے بڑے لیڈر کے پیچھے، کسی بڑے ہیرو کے پیچھے کیا آپ کو نظر آئے گا؟ اس کے پیچھے کوئی عورت ہوگی، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی کوئی بہن ہے کہ جس ماں نے اس کو اپنی گود میں لوریاں دے کر اس کو وہ دودھ پلایا ہے کہ جو اس کو آج دنیا کے بڑے بڑے کارنامے کرنے کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے کہ جو اس کو حوصلہ دلانے والی، اور جہاں پر بہت بڑے خطرناک قسم کے مواقف ہوتے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے مرد بھی اپنے ان کے جگر دل جو ہے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے پیچھے عورتیں بیویاں ہوتی ہیں جو ان کو حوصلہ دلانے والی۔ اور کسی کو شک ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اٹھا کر دیکھے کہ مکہ مکرمہ میں جب ہر طرف سے تکلیفیں تھیں، اذیتیں تھیں، مخالفتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی ایک شخصیت تھی۔ وہ کون تھی؟ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات کر رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ آپ کو اگر انسانیت کے اندر بڑے بڑے لیڈروں کے پیچھے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے کو عورت نظر آئے گی کہ جس نے اس کو تیار کیا ہے۔ اس لیے احمد شوقی مصر کے بڑے شاعر کا کہنا ہے عورت کے بارے میں کہ یہ ایسا مدرسہ ہے، ایسا سکول ہے کہ جس کو اگر تم تیار کر لو تو تم نے ایک بہت بڑی عظیم قوم کو تیار کر دیا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آج انسانیت کا دشمن پہچان چکا ہے، اس لیے اس کے سارے کلہاڑے، اس کے سارے وار اسی پر چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو گرایا جائے۔ تو ضرورت ہے آج جن کے اندر کوئی سوچ فکر ہے، کوئی عقل ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی، اور دین کے خلاف، انسانیت کے خلاف، آپ کے ملک و ماحول و معاشروں کے خلاف جو سازش ہیں ان کو سمجھنے کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے عورتوں کا، خود دیا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، اور صلاحیتوں کے مطابق ہی وہ ذمہ داریاں بھی تقسیم کی ہیں۔ عورت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کو بازار میں اگر نہ نکالا جائے، اس کو کام سے پیچھے ہٹا کر ہم نے آدھے معاشرے کو معطل کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کو معطل نہیں کیا، عورت کو گھر میں بٹھا کر اس کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اگر ان کو پورا کر لیتی ہے تو آدھا معاشرہ نہیں بلکہ معاشرے کا بہت بڑا حصہ اس نے اٹھا لیا ہے کہ ملک کے ہر آبادی کے ہر جگہ کے زیادہ آفس فیکٹریاں نہیں ہوتی، زیادہ گھر ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو گھر کی ذمہ داری دی ہے اس کو چلانے کی، اگر وہ پوری کر لیتی ہے تو عورت نے ملک کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو بڑے بڑے مرد بھی نہیں کر سکے۔ پھر مزید یہ درجہ کیا ہر لحاظ سے ہے؟ ہاں، یہ درجہ بھی صرف بعض چیزوں میں ہے، بعض حالات میں ہے، اور وہ بھی جسمانی قوتوں کے لحاظ سے اور ان چیزوں کے اعتبار سے۔ ہاں، جہاں تک نیکی کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ان چیزوں کی بات ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک نہیں بلکہ کتنی آیتیں اور حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر اللہ نے مردوں عورتوں کو برابر قرار دیا ہے۔ انہی میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سورۃ احزاب میں اللہ نے 10 صفتیں ذکر کی کہ جن صفات میں اللہ نے جو صفت مردوں کی ذکر کی ہے وہی صفت عورتوں کی ذکر کی ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا۔ سورۃ حجرات میں کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، عزت و وقار، مقام و مرتبے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ مقام بڑا ہے جو زیادہ متقی نیک ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ تعالیٰ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ کی طرف سے جو عزتوں، نصرتوں کے، خوشحالیوں کے، نیکیوں، انعامات کے وعدے ہیں وہ جو مردوں کے لیے ہے وہی وعدے عین عورتوں کے لیے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیثوں میں اس چیز کا بیان کیا، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ، کہ وہ مومن عورت جو اپنے خاوند کو جو ہے اپنے اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے، یہ بھی کون ہے؟ یہ بھی وہ جنتی عورت ہے۔ رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے کہ جو رات کو کھڑی ہوتی ہے تہجد کی نماز کے لیے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی دو جہان ان عورتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔
تو بات کرنے کا مقصد یہاں پر تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ سازشیں جو ہو رہی ہیں اور انسانیت کے خلاف اور ماحول، معاشروں، خاندانوں کو برباد کرنے کی یہ جو سازشیں چل رہی ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ آپ کے ماحول، معاشرے، آپ کے خاندانوں کے دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہی یعنی کہ بدکاری، بے حیائی اور وہی بے رہروی اور وہی فساد اور وہی خرابیاں، بربادیاں جو ان کے ملکوں میں ہیں، وہ آپ کے ماحول، معاشرے پر بھی مسلط کی جائیں۔ تو ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر درجہ ہے، اور یہ درجہ بھی کیوں رکھا ہے، اس درجے کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ گاڑی کو چلانے والا ایک آدمی ہوتا ہے، اگر دو آدمیوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ آ جائے تو پھر گاڑی چلتی نہیں ہے، اور پھر کسی کھائی کھڈ میں جا کے گرتی ہے۔ ملک کو چلانے والا بھی کوئی ایک ہی حکمران ہوتا ہے، اگر ایک ہی مرتبے کے، ایک ہی صلاحیت کے دو حکمران آ جائیں تو ملک بھی برباد ہوتا، تباہ ہوتا، اس کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے گھر کو جب چلانا ہے اور گھر کی سلطنت کو جب قائم رکھنا ہے تو وہاں پر بھی لازمی ہے کہ ایک شخص کو دوسرے پر تھوڑا فوقیت دی جائے تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ ہاں، یہ وہ نظام فطرت ہے اس کائنات کا جو اللہ نے جس پر گھر کو چلانے کا حکم دیا ہے، اور جس کے تحت اللہ فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر درجہ ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گھر کو چلائیں، لیکن گھر کو چلانے کی اصل جو اس کی قیادت ہو وہ خاوند کے حق میں ہو، کہ تاکہ ایک کہ دوسرا اس میں دخل اندازی کر کے گھر کے معاملات کو خراب برباد نہ کرے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ان چیزوں کے اندر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس لیے آخر میں کیا فرمایا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کون ہے، جو بڑا ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے اپنے غلبے کے ساتھ ہی ہر چیز کو تقسیم کیا ہے، ہر چیز کو صلاحیتیں دی ہیں، ہر چیز کو ذمہ داریاں دی ہیں، اور اپنے غلبے کے ساتھ ہی اس نے ہر چیز کو جس طرح سے چاہا اس کو بنایا، اس کو کیا ہے۔ اس کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، پوچھنے والا نہیں تو کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں، پوچھنے والے جو پوچھتے ہیں نا اللہ نے ایسا کیوں کیا، وہ قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیوں پوچھا تھا اور ہمارے پوچھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے لا يسأل عما يفعل، کہ وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو جو پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا کیوں ہوا، ہاں پھر قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا جہنم میں رگڑ کر، فرشتوں کے ذریعے ان کو پٹوائی کروا کے کہ تم کو پوچھوانے والا کون تھا۔ اور حکیم ہے، اس نے جو تقسیم کی ہے، جو کسی کو جو مرتبہ دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں کسی عظیم حکمت کے تحت دیے ہیں۔ اب وہ حکمتیں بعض اوقات جو ہم سمجھ لیتے ہیں اور اکثر اوقات ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ ہاں، بعض اوقات ہم جلدی سمجھ لیتے ہیں اور بعض اوقات کو ٹھوکریں کھا کر ہم کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ اس لیے اگر جب ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہے تو پھر فرض یہی بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس کو قبول کر لیں اور اللہ کی دی ہوئی تقسیم کو ہی اسی کو تسلیم کر لیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی اس آیت کو، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں اپنے آپ میں 3 حیض تک، 3 یعنی کہ حیض آنے تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں حلال ان کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامد، احق، وہ پوری طرح حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹانے پلٹانے کے اپنی زوجیت میں، فی ذالک، اس دوران یعنی اس عدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، نہ کہ بگاڑنے کا، نہ تنگ کرنے کا۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ہے، مثل الذی علیہن، اسی جیسے حقوق جس طرح ان پر ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے اور دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان کے اوپر ایک درجہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا، حکمت والا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔